ایک نئی کنٹروورسی جو ہے انڈیا سے دوبارہ شروع ہوئی ہے اور وہی ہے اللہ کے نام پہ ہماری ٹرافی دے دو. بیسکلی بھیک مانگنے کے اوپر اتر آئے ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ اگر بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر یا پھر کوئی تقریب منعقد کر کے مجھ سے ٹرافی وصول کر لیں. علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے جا کے شکایتیں لگائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی بہن علیمہ خان کے کانٹیکٹس ہیں ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ اب اوپن وار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بٹوین علیمہ خان اینڈ علی امین گنڈا پور. پاکستان نے خائی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے ملکی ماہرین کے تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو ایک بری خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اور وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کر دیا گیا ہے. کل رات کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور پیٹرول کی قیمت میں جناب 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا اسے کر دیا گیا ہے. نئی قیمت جو ہے 264 روپے 61 پیسے سے بڑھا کر 268 روپے 68 پیسے ہو چکی ہے. اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 4 پیسے بڑھا دی گئی ہے اور نئی قیمت جو ہے وہ 276 روپے 81 پیسے ہے. دوسری جانب اوگرا نے ایل پی جی کی قیمت میں 6 روپے 71 پیسے فی کلو کمی کر دی ہے اور نئی قیمت کا اطلاق جو ہے 1 اکتوبر سے ہوگا اور اس کی نئی قیمت جو ہے 207 روپے 49 پیسے مقرر کی گئی ہے. تو پیٹرول کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے موسٹ پروبیبلی مہنگائی کے اوپر بھی جو ہے اس کا فرق پڑے گا. چیزیں بھی جو ہے وہ مزید مہنگی ہو سکتی ہیں تھوڑی بہت. اس کے علاوہ جناب ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں جناب 15 دن کی توسیع کر دی ہے اور ایف بی آر نے سرکولر جاری کیا ہے. مالی سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر مقرر کر دی گئی ہے. پہلے 30 ستمبر جو ہے اس کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن اب اس کے اندر 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ صرف 48 گھنٹے پہلے ایف بی آر کی جانب سے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کے اوپر ٹویٹس کی گئی تھی کہ جناب یہ ریومر پھیلی ہوئی ہے کہ ایکسٹینشن مل جائے گی اور انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے لیے تاریخ میں توسیع کر دی جائے گی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. 30 ستمبر ہی جو ہے وہ آخری ڈیٹ ہے. اس سے پہلے اپنی ریٹرنز جمع کروا لیں، لیکن اس کے بعد اب دوبارہ جو ہے وہ 15 دن کی اس میں توسیع کر دی گئی ہے. دوسرا، ایف بی آر کو ستمبر میں 138 ارب روپے کے عبوری ریونیو کے شارٹ فال کا سامنا رہا ہے. ستمبر کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف جو ہے وہ 1368 ارب روپے تھا، لیکن اس میں 138 ارب روپے جو ہے وہ کم آئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر 2025 میں ایف بی آر کی ٹیکس وصولیاں جو ہے وہ 2885 ارب روپے اب تک انہوں نے اکٹھے کیے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ایک انٹرسٹنگ سیاسی خبر کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ کل علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور نے جا کے شکایتیں لگائی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کی بہن علیمہ خان کے تعلقات ہیں، کانٹیکٹس ہیں ملٹری انٹیلیجنس کے ساتھ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے میرے اوپر اٹیکس کرواتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کی چیئر پرسن بننا چاہتی ہیں. تو یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے خود آ کے میڈیا سے کہی کہ جی میرے بارے میں علی امین گنڈا پور نے ساری گفتگو کی اور ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ صرف چند دن پہلے ہی دونوں اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اور اس تصویر کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نعیم حیدر پنچوتا بھی ان کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور صرف 2 ہفتے کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کے بعد کل جو ہے وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور یہ ویڈیو پیغام جو ہے اس لڑائی کے راؤنڈ 2 کے اندر معاملات کو لے گیا ہے. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی عمران خان سے 5-6 ماہ میں ملاقات میری ملاقات ہوئی ہے. پچھلی ملاقات میں کابینہ میں رد و بدل پر بات چیت ہوئی تھی. کابینہ میں رد و بدل سے متعلق اسد کیسر اور شہرام ترقی سے بھی بات ہوئی تھی. بجٹ قریب تھا تو میں نے عمران خان کو کہا کہ کابینہ میں تبدیلیاں بجٹ کے بعد کریں گے. میں نے عاقب خان کو اور فیصل ترقی کو کہا کہ پروپوزل میں آپ لوگوں کا نام بھی شامل ہے، تو ان لوگوں نے آج استعفیٰ دیا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ کل پی ٹی آئی کے 2 وزیروں نے جو ہے وہ کیبنٹ سے استعفیٰ دیا ہے، جس میں سے ایک جو ہے وہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کے بھائی بھی شامل ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جی عمران خان نے ایک ٹیم ہو کر کام کیا ہے اور حکومت اور کابینہ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. علیمہ خان نے اب یہاں سے انٹرسٹنگ بات شروع ہوتی ہے. انہوں نے کہا علیمہ خان نے آج جو باتیں کی ہیں اس پر یہ کہتا ہوں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کو حق اور صحیح بات کروں. میں نے عمران خان کو کسی کی شکایت نہیں لگائی. شکایات کمزور اور منافق لوگ کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو واضح کیا ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور صرف بہنوں کے ذریعے پیغامات آ رہے تھے. بجٹ کے حوالے سے آپ کا واضح پیغام نہیں تھا، اس لیے بجٹ پیش کیا، جس کے بعد مجھ پر اور کابینہ پر شدید تنقید کی گئی جو کہ غلط تھا.
بجٹ پاس کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ جیسا خان صاحب کہیں گے ویسی تبدیلی کر دیں گے، لیکن مجھ پر اور تمام ایم پی ایس پر یہ الزامات لگائے گئے کہ ہم نے غداری کر کے بجٹ پاس کیا ہے اور ہمارے خلاف کیمپین چلائی گئی، اور پھر یہ کیمپین چلائی گئی کہ ہم مائنس عمران خان کر رہے ہیں، جبکہ مائنس عمران خان والی بات پر پارٹی میں تقسیم کرنے میں آپ کی بہن علیمہ خان کا ٹھیک ٹھاک کردار ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان کے اوپر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ شروع سے پارٹی کے لوگوں کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ تمام باتیں کھل کر بتائیں اور میں نے اس چیز کی فکر نہیں کی کہ عمران خان کی فیملی ہے اور اس کے بعد میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور نہ کسی عہدے کی پرواہ کی۔ صرف ایک چیز ہے کہ میں اپنے لیڈر کو حق اور سچ بتاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ کچھ ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹارگٹ کر کے یہ کام کر رہے ہیں، اور ان سب سے علیمہ خان کا رابطہ ہے، اور بجائے ان کو منع کرنے کے، تقسیم کرنے کے، وہ پرووک کر رہی ہیں ان کو۔ اب یہ کون سے ویلاگرز ہیں؟ ماضی کے اندر جو ہے علی امین گنڈا پور تو عمران ریاض خان کا نام لے کے ان کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں۔ اب اس مرتبہ انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن صرف اتنا کہا جی کچھ ویلاگرز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ علیمہ خان کی پرووکیشن کے اوپر جو ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ حفیظ اللہ نیازی آرٹیکل لکھ رہے ہیں وزیر اعظم علیمہ خان، آرٹیکل لکھ رہے ہیں علیمہ خان کو چیئر پرسن بننا چاہیے، مختلف لوگوں سے کیمپین چلوائی جا رہی ہے۔ میں نے بتایا کہ ان سے تقسیم بڑھ رہی ہے اور آپ کی رہائی کے بجائے ان چیزوں پر کام ہو رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ کی رہائی پر کام نہیں ہو رہا، کوئی ایسی ہدایات جاری کریں کہ سب متحد ہوں۔ ہم اس مقصد پر چل رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کا پلان ہے، اور علیمہ خان اس میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ تو وہی والی بات ہوگی نا، مطلب جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی تھی، ایک قسم کے علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان کی جو بات تھی اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں انہوں نے واقعی جا کے عمران خان کو یہ ساری شکایات لگائی ہیں، جبکہ گنڈا پور صاحب خود اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ شکایات جو ہے وہ کمزور اور منافق لوگ لگاتے ہیں، لیکن آگے چل کے خود اس بات کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ انہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہیں، جن پر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، یہ لوگ تو موجود بھی نہیں تھے، لیکن علیمہ خان کا بیٹا موجود تھا، اور پھر بھی اس کی 3 روز میں ضمانت ہوگی۔ میں نے بتایا کہ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں کمزور کرنے کا، وہ جان بوجھ کر یا کسی مقصد کے تحت ان سے رابطے میں رہ کر کوئی کام کر رہا ہو تو آپ کی کاز کو نقصان دے رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس علیمہ خان کو سہولت فراہم کر رہی ہے اس ساری کارروائی میں۔ وہ ساری بالکل علیمہ خان صاحبہ نے یہی ساری باتیں کہی تھیں۔ میرا موقف کلیئر ہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کی تحریک اور رہائی پر فوکس کرو، جس کام پر آپ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے لیڈر کو کھل کر بتایا اور مجھے اس پر فخر ہے، اور ہم فلسطین کے 2 ریاستی حل کو نہیں مانتے، ہم صرف فلسطین کو مانتے ہیں۔ تو یہ سارا ویڈیو بیان جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب جاری کیا ہے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ اب اوپن وار جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بٹوین علیمہ خان اینڈ علی امین گنڈا پور، اینڈ آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور دس از ناٹ واٹ عمران خان وانٹیڈ، بیکاز آپ کا لگایا ہوا وزیر اعلیٰ آپ کی بہن کے ساتھ اگر آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دے تو پارٹی کا مورال جو ہے وہ کیا ہوگا؟ پارٹی تو ویسے پھر ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو ہم بازی میں ہمیشہ کہا کرتے تھے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ کوشش کرتی تھی اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے، اینڈ آبویسلی دے ور رائٹ، ان کی یہی کوشش ہوگی کہ فیل گڈ فیکٹر جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے، اندر کے جو فریکچرز ہیں وہ کبھی بھی باہر نہیں آنے چاہیے، لیکن اب وہ باہر آ گئے ہیں، اب تو کھل کے باہر آ گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کتنے خلاف ہیں۔ البتہ پاکستان تحریک انصاف نے جناب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اس سلسلے میں معین قریشی جو ہے انہیں اپوزیشن، یہ وہ والے معین قریشی نہیں ہیں جو آپ کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے معین قریشی ہیں، انہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھچر صاحب جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد انہیں سزا ہوئی اور اس کے بعد نااہلی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ اپنی سیٹ برقرار نہ رکھ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ حافظ فرد عباس کو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی حافظ فرد عباس ہیں جن کے اگینسٹ شہباز گل جو ہیں وہ ماضی میں بہت کچھ بول چکے ہیں، اب انہیں عمران خان صاحب کی جانب سے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی نامزد کر دیا گیا۔ آئی ونڈر شہباز گل کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ وہ حافظ فرد عباس کے بہت اگینسٹ ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ یہ بیسکلی یہ فردوس شمیم نقوی جو کہ پی ٹی آئی کے مرکزی عہدیدار ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی مقامی عدالت نے جناب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ فلک جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب کی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی درخواست پر کیس کی سماعت ہوئی، اور جوڈیشل مجسٹریٹ نے درخواست پر سماعت کی۔ این سی سی آئی نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ان کو فلک جاوید کو عدالت میں پیش کیا۔ این سی سی آئی نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جبکہ ملزمہ کے وکیل نے اس کی مخالفت کی، اور بعد میں ان کے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ کی جو ہے وہ اجازت دے دی گئی۔
پیشی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ فلک جاوید نے کہا کہ عظمہ بخاری کو میرا پیغام ہے کہ جس طرح تم خواتین پر ظلم کروا رہی ہو، تم پر، مریم نواز پر اور اس سسٹم پر لعنت ہو. تو لینگویج فلک جاوید کی جیل کے اندر جا کے بھی جو ہے وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان نے دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور کرتے ہوئے ملکی ماہرین کے تیار کردہ فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق یہ میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور فتح 4 کی شمولیت سے آرمی راکٹ فورس کمان کے استعداد کار میں مزید اضافہ ہوگا. جدید ایویونکس اور نیویگیشنل سسٹم سے لیس یہ میزائل ٹرین ہگنگ خصوصیات کے باعث دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دینے اور انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان آرمی کی روایتی میزائل سسٹمز کی رینج، مہارت اور بقا کی صلاحیت کو تقویت ملے گی. کامیاب تجربے کی مشاہدہ چیف آف جنرل سٹاف، پاک افواج کے سینئر افسران اور میزائل تیار کرنے والے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور تینوں سروسز چیف نے اس کے اوپر مبارکباد دی ہے. اس کے علاوہ جناب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ دورہ پاکستان کا جو ہے وہ ان کا امکان ہے. انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی ہے اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے 31 دسمبر سے پہلے محمد بن سلمان جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے. اس سے پہلے مختلف ڈیٹس آتی رہی تھیں لیکن کچھ فائنلائز نہیں ہوا تھا. اب یہ دوبارہ ایک دفعہ یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے کہ اس سال ہی یعنی کہ اسی کیلنڈر ایئر کے اندر جو ہے موسٹ پرابلی وہ وزٹ کریں گے. اس کے علاوہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے فوجی کمانڈر سے خطاب کیا ہے اور ان کو سب کو اکٹھا کیا ایک ہی جگہ پہ، اور امریکی جوہری ہتھیاروں، غزہ امن منصوبے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر انہوں نے پالیسی بیان دیا. ٹرمپ نے جب کنیٹیکو میں جنرلز اور ایڈمرل سے خطاب کے لیے ڈائس پر وہ پہنچا تو مزاحیہ انداز میں اس نے کہا کہ میں نے کبھی کسی جگہ اتنی خاموشی نہیں دیکھی. انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے ہی خبردار کیا گیا کہ سامعین بالکل خاموش رہیں گے. ٹرمپ نے مزید کہا کہ اگر کسی کو میری بات پسند نہیں تو وہ کمرہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پھر اس کی رینک اور مستقبل بھی گیا. تو اس پہ وہاں پہ جو ہے لوگوں نے قہقہہ لگایا. ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ہم اپنے جوہری ہتھیاروں کو مزید بہتر اور مؤثر بنا رہے ہیں. ٹرمپ نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ہم یہ جوہری ہتھیار کبھی استعمال کرنے کی ہمیں ضرورت پیش نہیں آئے گی. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی مجوزہ 20 نکاتی منصوبہ مشرق وسطیٰ میں تاریخی تصفیہ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا انہوں نے کہا افغانستان کا ہارر شو ہی روس یوکرین جنگ کی اصل وجہ بنا. جو بائیڈن اور ان کی ٹیم کی نااہلی نے پیوٹن کو یوکرین سے جنگ کا موقع دیا. ٹرمپ نے شکوہ کیا کہ عالمی تنازعات حل کرنے کی کوششوں کے باوجود انہیں نوبل انعام نہیں ملے گا. اگر ایسا ہوا تو یہ امریکہ کے لیے توہین آمیز ہوگا. یہ انعام کسی ایسے شخص کو دیا جائے گا جس نے کچھ نہیں کیا. ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بن جانا چاہیے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ کینیڈین حکام نے حال ہی میں امریکہ کے گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا ہے. ٹرمپ نے جو ہے کینیڈا کو انہوں نے کہا میں نے جواب دیا کہ کیوں نہ آپ ہماری ریاست بن جائیں اور سب آپ جو ہے وہ مفت حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ٹرمپ نے امریکی فوجی جنرل سے خطاب کے دوران جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان میں نہایت اہم شخصیت ہیں اور میرے پاک بھارت جنگ رکوانے پر انہوں نے قابل ستائش انداز میں میری تعریف کی تھی. 3 روز قبل پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی. اس موقع پر عاصم منیر نے کہا کہ آپ نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائی ہیں. اگر جنگ ہو جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہوتا. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا. ان کی تعریف کو میں اپنے لیے اعزاز تصور کر رہا ہوں. ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ میں نے تجارت کی پیشکش کر کے 7 جنگیں ختم کرائیں جن میں سب سے بڑی پاک بھارت جنگ تھی جو ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتی تھی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جسٹ کیپس آن آسکنگ فار دا نوبل پرائز اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. مجھے تاریخ میں یاد نہیں آتا کہ کبھی کسی نے نوبل انعام جو ہے اتنی دفعہ خود مانگا اپنے منہ سے. مطلب ظاہری بات ہے کس کی خواہش نہیں ہوتی، خواہش ہونا اور بات ہے، لیکن بار بار ہر تقریب کے اندر ڈیمانڈ کرنا کہ مجھے دو میں نے یہ کیا ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں. I can't just remember anything like that. اچھا جی، اس کے علاوہ سیشن عدالت نے متنازع ٹویٹ کیس میں وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے. جناب ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس پر سماعت ہوئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے روبرو یہ سماعت ہوئی اور اس موقع پہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور ان کی ضمانت منسوخی کے حوالے سے نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں.
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پانی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مخالف حالیہ تقریروں کے بعد پیپلز پارٹی نے حکمران اتحاد سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے اور قومی اسمبلی ایوان سے احتجاجاً انہوں نے کل واک آؤٹ کیا. اسپیکر ریاض صادق کی صدارت میں اجلاس ہوا تو پیپلز پارٹی کے رکن سید نوید قمر نے نقطہ اعتراض پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حالیہ تقریروں اور بیانات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پانی، ہماری نہر، ہماری مرضی کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا کہ پانی دریائے سندھ کا ہے اور پانی پاکستان کا ہے. ایسی تقریروں سے افسوس ہوا ہے، ہمیں تو اس حکومت کو کندھا دینے کے تانے مل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی فیس نہیں لے رہے کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے رہیں، ہم اپوزیشن بینچوں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. نوید قمر کے نقطہ اعتراض کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ معذرت کرتے ہیں، ہمارے بڑے ایک ساتھ بیٹھ کر مسئلے حل کر لیں گے. پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد ارکان نے پہلی اپنی نشستوں پر احتجاج شروع کیا اور اسپیکر ڈائز کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اسپیکر نے اجلاس جمعہ 11 بجے تک جو ہے وہ ملتوی کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے چکوال میں کل تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، تاریخی ریلیف آپریشن کیا گیا، مجھ سمیت پوری کابینہ متاثرہ علاقوں میں موجود رہی. افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب میں سیلاب پر پریس کانفرنس کی. وزراء کا کام بلٹ پروف گاڑیوں میں گھومنا اور ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنا نہیں ہے. جس کو سڑکیں اور سستی روٹی نہیں ملتی وہ اپنے حکمرانوں سے سوال کرے. انہوں نے کہا کہ پینما کے بعد والد پر بہت مشکلات آئیں، میں سیاستدان بننے کی خواہاں نہیں تھی، والد پر مشکل وقت آیا تو میں نے بھرپور ساتھ دیا. 2 بار بغیر قصور کے جیل جانا پڑا، قید میں رکھا گیا. جون جولائی میں جیل کا کمرہ تندور کی طرح گرم ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئی آئی ایم ایف مشن نے کہا ہے کہ پاکستان گریڈ 17 اور 22 کے تمام اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے دسمبر 2025 تک قانون سازی کرے. تاخیر ملک کے اصلاحاتی وعدوں پر اثر ڈال سکتی ہے. حکومت گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ کو مقررہ مدت کے اندر جو ہے وہ شائع کرے. آئی ایم ایف کی جانب سے جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ آئی ہے. پاکستان میں گریڈ 17 سے 22 تک تقریباً 25,000 افسران ہیں اور یہ وسیع پیمانے پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بہت سے افسران اپنے اثاثے درست طور پر ظاہر نہیں کرتے، جس کی ڈیمانڈ اب آئی ایم ایف کر رہا ہے کہ جی اس سلسلے میں قانون سازی کی جانی چاہیے. کل بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں خوجک روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی دروازے کے اوپر خودکش دھماکہ ہوا، جس کی شدت سے قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا. حملے میں 10 شہری شہید ہو گئے جبکہ 30 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں 2 سیکیورٹی اہلکار سمیت 4 خواتین بھی شامل ہیں. افسوسناک خبر ہے یہ. سیکیورٹی فورسز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے حملہ آوروں کی کوششوں کو ناکام بنایا. دھماکے کے فوراً بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری ایک گاڑی کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی دروازے سے ٹکرایا. دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کئی 100 فٹ دور تک عمارتوں کے شیشے اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ جناب سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ضلع خزدار کے علاقے زہری میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنا پر آپریشن کیا. زہری کے ملکہ پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی خفیہ اطلاعات تھیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں بڑی تعداد میں گراؤنڈ فورسز اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. آپریشن کے نتیجے میں اب تک فتنۃ الہندوستان کے 7 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور 10 دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے تیار شدہ آئی ای ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار، گرینیڈز، گولیاں اور موٹر سائیکلیں بھی برآمد ہوئی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک نئی کنٹروورسی جو ہے وہ اب انڈیا سے دوبارہ شروع ہوئی ہے اور وہی ہے کہ اللہ کے نام پہ ہماری ٹرافی دے دو. بیسکلی بھیک مانگنے کے اوپر اتر آئے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس جو ہے وہ کل دبئی میں محسن نقوی کی زیر صدارت ہوا اور اس میں پی سی بی اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے حکام جو ہے آمنے سامنے اس اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو ذرائع کے مطابق اجلاس میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے نائب سربراہ راجیو شکلا جو ابھی دوبارہ نائب صدر بنے ہیں، انہوں نے ایشیا کپ 2025 کی ٹرافی دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا. تو محسن نقوی جو کہ صدر ہیں اے سی سی کے، انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ اجلاس کے ایجنڈے میں یہ معاملہ شامل نہیں ہے جو اس وقت آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو راجیو شکلا نے کہا کہ جی ایشیا کپ کے فائنل کے بعد صدر محسن نقوی اسٹیڈیم میں موجود تھے مگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے خود ہی ٹرافی لینے سے انکار کیا. محسن نقوی نے کہا کہ اگر بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ایشین کرکٹ کونسل کے دفتر یا پھر کوئی تقریب منعقد کر کے مجھ سے ٹرافی وصول کر لیں. اجلاس کے شرکا نے بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو کے ہاتھ نہ ملانے اور میچ کے بعد سیاسی بیانات دینے کی بھی مذمت کی. اچھا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ مطلب کیوں آپ اتنا بھیک مانگ رہے ہیں اس کے اوپر؟ یہ آپ یہ ساری بیوقوفی کرنے کے بجائے جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ساڑھی ٹرافی دے دو تاڑی مہربانی، آپ اسی وقت لے لیتے. اب اس کے اوپر بھی سوریہ کمار یادو نے جو ہے وہاں پہ انڈیا جا کے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں کہتا ہے کہ جی میں بتانا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا. ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمیں ٹرافی نہیں ہم نے لینی، اور بلکہ انفرادی کھلاڑیوں نے جا کے اپنے اپنے ایوارڈز لیے وہاں پہ جا کے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکام جو ہے وہاں سے ٹرافی اٹھا کے لے گئے.
اور انہوں نے کہا ہم 1.5 گھنٹے تک فون ہاتھ میں لیے فوٹوز کے لیے تیار کھڑے رہے. شیوم, کلدیپ, ابھیشیک ایوارڈ لینے گئے لیکن انہوں نے میڈلز اور ٹرافی کہیں اور لے گئے, یہ سمجھ کر کہ وہ جیت گئے ہیں. مطلب بچوں والی باتیں کر رہا ہے. سب کو پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ جناب ہم کچھ بھی ہو جائے محسن نقوی سے ہم ٹرافی نہیں لیں گے. اصل بات یہ ہے اب جب یہ سب کچھ ہو گیا ہے اور آپ کی پوری دنیا سے جو ہے وہ آپ کو مار پڑ رہی ہے, لوگ آپ کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں, تو اب آپ بھیک مانگنے کے اوپر آ گئے. تو اس طرح کی حرکتیں ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کو بعد میں بار بار جو ہے شرمندہ ہونا پڑے؟ کیا فائدہ ہوگا اتنے دن لگا کے میچز کھیل کے میچز جیت کے؟ مطلب آپ جیتے ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو آپ نے ان اسپورٹسمین لائک حرکت کی کہ جی نہیں ہم ان سے نہیں لیں گے, تو بھائی بات یہ ہے کہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا نا, ہر جگہ آپ کے کہنے کے اوپر تو سب کچھ نہیں ہوگا. مطلب آپ کل کو آپ ڈیسائیڈ کریں جناب وکٹیں 3 نہیں لگیں گی 4 لگیں گی. آپ کل کو ڈیسائیڈ کریں کہ جناب بلہ جو رائٹ ہینڈ والا بلے باز ہے وہ بلہ رائٹ ہینڈ میں نہیں پکڑے گا, وہ لیفٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرے گا. آپ کل کو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ جناب بال کا رنگ جو ہے نا وہ لال رنگ یا سفید رنگ نہیں ہوگا, وہ ہرے رنگ کا ہوگا, ٹھیک ہے, یا وہ پیلے رنگ کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ کے کہنے کے اوپر اس طرح ہر چیز نہیں تبدیل کی جا سکتی. اسٹاپ ایکٹنگ لائک اے کڈ, لائک اے اسٹبن کڈ. وہ ضدی بچہ ہوتا ہے نا جو کھلونے کی دکان میں گھس جاتا ہے اور کہتا ہے پاپا مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور اس کے بعد بچے کو چیز آپ نہ دیں تو سڑک پہ وہ ادھر ہی دکان کی فرش کے اوپر لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے. اسٹاپ ڈوئنگ لائک دیٹ, گرو اپ. کیا بچوں والی حرکتیں ہیں یہ؟ مطلب آپ کی ہر ضد جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی. آپ کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے آئی پی ایل کے اندر بیٹھ کے اپنی مرضی سے خود ہی بیٹھ کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں نا چیزوں کو. آپ کو عادت پڑ گئی ہے کہ شاید پوری دنیا میں تمام ٹورنامنٹس جو ہیں وہ آئی پی ایل کی طرح ہوتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا, آپ کو بڑا ہونا پڑے گا. اور محسن نقوی نے بالکل صحیح سٹانس لیا ہے, بالکل صحیح سٹانس لیا ہے. آپ لوگوں کو جو ہے نا آپ کی اوقات کے اندر رکھا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.